السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم شخصیات سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ شہید کے بارے میں چوتھی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ دیکھیں گے اس میں کہ یہ جب مڈل اسکول میں پڑھائی مکمل کر لیے تو پھر کہاں گئے پڑھنے کے لیے؟ تو یہ ٹیچر ٹریننگ کی جو ہے ٹریننگ لینے کے لیے گیا۔ یہ سمجھیے کہ 5 سال کا کورس تھا۔ تو دمنہور ایک گاؤں تھا، دمنہور، اسی میں داخلہ لیے اور تقریباً 5 سال تک جو ہے ٹریننگ یہ لیے۔ اس کے بعد یہ جو ہے قاہرہ یونیورسٹی چلے جائیں گے پڑھنے کے لیے، اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے، اور اس کے بعد سمجھ جائیے کہ اخوان المسلمین کا قیام عمل میں آئے گا۔ تو ان کے تفصیلی ہم لوگ معلومات حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کو انہوں نے جو ہے ایک راہ دکھایا، تو اس کی وجہ سے بہت ہی عظیم شخصیات میں سے ہیں یہ۔ تو یہ ان کی ہے چوتھی ویڈیو ہوگی۔ تو بچپن ہی سے ان کا معاملہ کیا تھا یہ ہم لوگ تفصیل سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ 7 سال کی عمر میں یہ مکتب گئے تھے، اور اس کے بعد 4 سال تک مکتب میں رہے شیخ زہران کی نگرانی میں۔ اس کے بعد سمجھیے کہ یہ مڈل اسکول میں آ گیا۔ اب مڈل اسکول میں 2-3 ہی سال 2.5 سال رہ پائے تھے کہ گورنمنٹ کی طرف سے مڈل اسکول کو جو ہے نظام ہی بدل گیا وہاں پہ۔ تو لہٰذا وہ جو مڈل اسکول میں اور بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اسکول ہی کو جو ہے ڈیگریڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اب ان کے پاس آپشن نہیں تھا کہ کیا کریں۔ تو یا تو آپ جو ہے اسکندریہ جا کر کے جامع ازہر کے جو شاخ ہے وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کیجیے، عالم وغیرہ بنیے، یا پھر یہ ہے کہ اسکول وغیرہ کی پڑھائی اور جو یونیورسٹی چلے جائیے۔ تو انہوں نے جو ہے یہ ٹیچر بننے کے لیے جو ہے ٹریننگ لینے کی کوشش کی ہے، یعنی بی ایڈ ڈی ایڈ جس کو کہتے ہیں۔ تو سمجھ جائیے کہ اس کے انتخاب میں کافی پس و پیش میں رہے کہ کیا کرنا ہے، عالم بننا ہے یا پھر یا ٹیچر بننا ہے۔ تو اسی میں کیا تھا کہ ایک خواب آیا۔ خواب کیا ہے کہ دمنہور کا انتخاب اس لیے کیے کہ جو خانقاہ تھا، حصافی خانقاہ، حصافی اخوان جو تھا، جہاں بیٹھتے تھے یہ رات میں جو ہے ذکر و اذکار کے لیے، تو یہ حصافی جو ہے شیخ حسنین حصافی اسی بانی تھے، انہی سے بہت زیادہ متاثر تھے، ہم پچھلی ویڈیو میں بتائے ہیں، شیخ حسنین حصافی۔ تو ان کا جو ہے مقبرہ جو تھا، قبر، وہ وہیں دمنہور میں تھا، اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جو ہے اس کو سنبھالتے تھے شیخ حصافی اخوان کو، یعنی قیادت جو کرتے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے شیخ عبد الوہاب۔ وہاں ایک مسجد تھی، مسجد توبہ، تو اس میں جو ہے شیخ عبد الوہاب جو ہے وہ اس کو جو ہے مرکز کو لے کے چلتے تھے۔ تو ایک روز اچانک خواب میں جو ہے شیخ حسنین حصافی آئے، تو اس کی وجہ سے یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے، تو میں ادھر ہی جاتا ہوں، ٹیچر بن جاتا ہوں بہترین سے۔ تو یہ سمجھ جائیے کہ وہاں چلے گئے۔ اب دن میں جو ہے پڑھائی کرتے تھے، اور رات میں جو ہے پھر مسجد توبہ میں آ کر کے ذکر و اذکار میں لگ جاتے تھے۔ اور پھر شیخ عبد الوہاب کو بہت قریب سے دیکھنے کو موقع ملا، اور وہ بہت پائے کے عالم تھے، بہت ہی عبادت گزار تھے۔ تو ہر وقت جو ہے ان کے ساتھ جو ہے لگے رہتے تھے، جیسے چھٹی ملتی تھی ان کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نصیحت کی ہے ان کو، ان کے دوست کو بھی، احمد آفندی بھی کسی وجہ سے ملنے گئے تھے ان کو، کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینے والا ہے، اور بہت بڑی مخلوق سمجھ جائیے کہ مت انسانوں کے، وہ تمہارے طرف جو ہے اٹیچ ہوگی، تو تم جو ہے ان کو صحیح رہنمائی کرنے کی کوشش کرنا، یعنی تمہارا جو تیور دکھ رہا ہے، تو بڑے ہو کر کے تم جو ہے بڑے لیڈر بننے والے ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ اپنے آپ کو جو ہے اسی انداز میں جو ہے بنانا اور سنوارنا، یعنی تربیت کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کوشش کر دیے تھے۔ تو یہ سمجھیے کہ دمنہور ٹیچر ٹریننگ میں جو ہے داخلہ لے لیے۔ تو وہاں پر جو ہے ہر جگہ ان کو جو ہے عمر کا ہی پرابلم آتا تھا، کیونکہ اپنے زمانے سے کم 1 سال آگے چلتے تھے یہ۔ تو اب یہ ٹیچر ٹریننگ میں عمر کی ضرورت تھی 14 سال، لیکن ان کی عمر تھی 13.5 سال۔ لیکن ٹیچر ٹریننگ کے جو پرنسپل تھے ان کا نام تھا بشیر، انہوں نے ان سے بات کی ہے تو بہت زیادہ متاثر ہوئے ان کے اس سے ذہانت سے۔
تو انہوں نے نرمی دکھا کہ چلو کوئی بات نہیں، آج 6 مہینے کی بات ہے، لے لو ایڈمیشن۔ تو اس طرح سمجھ جائیے کہ 13.5 سال کی عمر میں دمنہور میں ٹیچر ٹریننگ میں ان کا ایڈمیشن ہوا۔ تو اس لحاظ سے 1906 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، تو 13 سال تو کتنے ہو گئے، یعنی سن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1919 میں سمجھ جائیے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، 1919 جو ہے وہ بہت ہی گہما گہمی کا سال ہے مصر کی تاریخ میں۔ ابھی ماڈرن ہسٹری ہم لوگ کور کر رہے ہیں، مصر کی تاریخ بتا رہا ہوں، تو اسی میں 7 زغلول جو تھے وہ تحریک آزادی کی جنگ چھیڑ دیے تھے، ہر جگہ پروٹیسٹ، احتجاج یہ وغیرہ، کیونکہ 1882 ہی سے جو ہے انگریز قبضہ کر لیے تھے، تو ان کے قبضے کو بھی سمجھ جائیے کہ 35 36 37 سال ہو گئے تھے، تو ہر جگہ پروٹیسٹ چل رہا تھا، کیونکہ جنگ عظیم ختم 1914 سے لے کر کے 1918 تک۔ اس کے بعد جو ہے ولسن جو تھا امریکہ کا صدر، اس نے کہہ دیا تھا کہ چھوٹی قوموں کو آزادی دے دینی چاہیے، لہذا سب لوگ زور لگائے، تو مصر والے بھی زور لگائے، تو یہاں ایک لیڈر تھے 7 زغلول، وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ آزادی دے دو ہم لوگوں کو، تو اس میں جو ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو جلا وطن کہاں کیا گیا تھا؟ مالٹا، مولانا محمود الحسن جہاں تھے، تو انڈیا سے مولانا محمود الحسن جلا وطنی کاٹ رہے تھے مالٹا میں، ادھر 7 زغلول جو میں ہسٹری میں آپ کو بتایا۔ تو یہ بہت ہی گہما گہمی کا سال تھا۔ اب یہ سلیم الفطرت انسان تھے، لیکن کہتے تھے نہیں، میں اگر کلاس میں سب سے آگے ہوں تو ان نوجوانوں کو بھی جو ہے رہنمائی کرنا میرا فرض بنتا ہے، تو میں جو ہے پروٹیسٹ میں لے جاؤں گا، کیونکہ ایک انفرادی فریضہ ہے تو ایک اجتماعی فریضہ ہے، ایک قومی فریضہ ہے، ایک ملی فریضہ ہے، تو لہٰذا میں تو بھرپور حصہ لینے کی کوشش کرتا، ابھی میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو ہے انفرادی لحاظ سے بھی بہت زیادہ دھیان دیتے تھے، یعنی آپ سمجھئے کہ نیا نیا ٹیکنیک نکالتے تھے، اور جو بھی اس وقت جو ہے عمر کتنی تھی، 13.5 سال میں بتایا، 14-15 سال، تو یہ ایک آئیڈیا لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی 2 چیز کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں جنت کی ضمانت دوں گا، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ تو اب جو ہے زبان کی حفاظت کے لیے کیا کرتے تھے، سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے، یا جو بھی ان سے متفق تھے، مطلب خاموشی کا روزہ رکھ لیتے تھے، آج کچھ نہیں بولنا ہے۔ تو اب کلاس میں آ گئے، خاموشی کا روزہ ہے، اب جو اس ٹائپ کے جو ہے اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، دوست یار، تو وہ بہت مزہ لیتے ہیں، تو اور جان بوجھ بوجھ کر کے سوال کراتے تھے، لیکن یہ جواب ہی نہیں دیتے تھے۔ تو پھر جو استاد کو معلوم رہتا تھا کہ یہ بہت نیک ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمارے زبان سے لغو باتیں نہ نکلے، صرف کام کی باتیں نکلے، تو آ کے لڑکوں کو ڈانٹتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ نہ بولنے کا روزہ، آج نہیں بولیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دن میں جو ہے یہ کلاس وغیرہ جوائن کرتے تھے، اور رات میں پھر جو ہے وہی مسجد توبہ میں آ کر کے محفل جوائن کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ شیخ عبد الوہاب سے اتنے گرویدہ ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیے۔ اس زمانے میں وہی رواج تھا، نیکی کا وہی تصور تھا، تو بیعت کر لیے۔ اور یہ سمجھ جائیے کہ اسکول میں بھی جو ہے یہ دیکھے کہ 2 وقت کی نماز جو ہے ان کے اسکول میں آتے تھے، ظہر اور عصر، یعنی 10 بجے سے لے کر کے شام 6 بجے تک۔ تو کوشش کرتے تھے کہ کیمپ کی جو مسجد ہے اسی میں جو ہے نماز پڑھیں اور اذان بھی دیں، تو بچے لائٹلی لیتے تھے نماز وغیرہ کا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی رہتا تھا کہ ظہر میں تو ریسس ہو جاتا تھا، تو اس میں تو یہ ہے عصر کی نماز میں جو ہے یعنی پڑھائی ہو رہی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، جس کو پڑھنا پڑھو، جا کے نہیں ہے۔ تو یہ پھر اذان دینے کے لیے جو ہے ٹیچر سے اجازت دیتے تھے کہ میں جا رہا ہوں، ظہر کا ٹائم ہو گیا جا رہا ہوں، عصر کا ٹائم ہو گیا میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں؟ اذان دینے کے لیے۔ تو کچھ اساتذہ تو خوشی خوشی اجازت دے دیتے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی کڑک رہتے تھے، تو وہ پھر کہتے تھے نہیں، یہ اس ڈسپلن کا معاملہ ہے، نظام الاوقات ابھی پڑھنا ہے۔ یہ فوراً کہہ دیتے تھے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی اگر خالق کی نافرمانی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کلاس کرو، نہیں۔ اتنا زیادہ جو ہے بحث کرتے تھے کہ وہ کہتے بھائی ہاتھ جوڑتے ہیں، جائیے آپ اذان دیجیے، نماز پڑھ لیجیے۔ تو یہ جو ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں دم آگے آگے رہتے تھے۔ تو اسی میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے وضاقتہ میں بھی دم سنت کی پابندی، ایک مرتبہ ایسے ہی جو ہے
کلاس کے مانیٹر وغیرہ تھے، غیر حاضر جو بچے تھے ان کی رپورٹنگ لے کر کے جو ہے پرنسپل صاحب کے پاس پہنچے، تو اسی میں جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب آئے ہوئے تھے اسکول. تو انہوں نے ان کا لباس وغیرہ دیکھا کہ ایک دم پگڑی وگڑی لگائے ہوئے ہیں، کہ ارے بھائی یہ مخلوق کہاں سے یہاں پہ. بولے کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ پڑھتا ہوں. اچھا تو یہ کیا، یہ کون سا لباس ہے؟ انہوں نے کہا سنت لباس ہے یہ. کہا ساری سنت پوری کر لیے جو یہی باقی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کہاں ساری سنت پوری کر پاتے ہیں ہم لوگ، بس یہ ہے کہ جتنا ہو پاتا ہے حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ سنت پہ عمل کیا جائے. ارے میاں جب پڑھ کے جاؤ گے تو اسی حلیہ میں جو نوکری کرو گے، بچے تو گھبرا جائیں گے تم کو دیکھ کر کے. اب بچے تو بعد کی بات ہے گھبرائیں گے یا نہیں گھبرائیں گے، کون تم کو نوکری دے گا ٹیچر بننے کے بعد؟ کون سا انتظامیہ تم کو جو ہے نوکری پر رکھے گی؟ بورڈ والے تو ایسے ہی دور کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو پڑھائی کے ٹائم ہے نا، 4-5 سال تو ابھی پڑھنا ہے، اس کے بعد جو ہے جاب کی بات آئے گی. تو جب ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں گے تو ہم بھی آزاد ہوں گے، بورڈ والا بھی آزاد رہے گا کہ وہ ہم کو رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یا ہمیں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. رزق کا مالک اللہ ہے نا کہ بورڈ ہے؟ ارے وہ تو گھبرا گیا. تو پرنسپل صاحب نے جو ان کا تعارف وغیرہ کہا کہ بھائی یہ تھوڑا الگ ٹائپ کا بچہ تیور ہے ان کا، تو یہ بہت تیز ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ تعریف کر کے کہ جائیے بیٹا آپ اسکول کلاس میں جائیے. تو اس طرح سے جو ہے یہ تھا. پھر یہ جو ہے یہ میں بتایا کہ 1919 کا جو ہے دور ہے، 20-21 یہ سب جو ہے بہت پروٹیسٹ، اتنا پروٹیسٹ ہوا 1920 سے لے 1919 سے لے کر کے 1922 میں مصر کو آزادی دینی پڑی. یہ پورا جو ہے یہ معاملہ تھا، گہما گہمی والا تھا. تو اسی میں جو ہے 18 دسمبر یہ سمجھ جائیے کہ 1982 کو جو ہے 1882 کو مصری لوگ کو غلام بنائے تھے یہ انگریز. تو اس دن یہ لوگ سیاہ دن کے طور پہ مناتے تھے. تو اس کے لیے پھر یہ نوجوانوں کی میٹنگ لیے کہ احتجاج کرنا ہے، یہ یوم سیاہ منانا ہے، ہم لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا ہے. تو ایک عورت کے جو ہے گھر پہ جو ہے میٹنگ لے رہے تھے، تو اچانک جو ہے ابھی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ زور زور سے کسی نے گیٹ کھٹکھٹایا. عورت بولی کون ہو تم؟ بوڑھی عورت تھی. جب تک وہ آواز دی تب تک گیٹ توڑ کر کے سمجھے کہ زور سے دھکا دے کر کے پولیس والے آ گئے. تم تلاشی ادھر ادھر لینے لگے، کہاں ہے؟ سننے میں آیا کہ یہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے یہ وہ. تو وہ جو ہے عورت جو تھی خاتون، انہوں نے کہا نہیں ہے وہ لوگ تو صبح ہی چلے گئے، وہ رات میں تھے لیکن صبح چلے گئے وہ لوگ. لیکن یہ سننا تھا کہ یہ جو ہے فوراً کو برداشت نہیں ہوا کہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ فوراً گیٹ سے باہر آ گئے. بولے کیا معاملہ ہے آپ کا؟ کیا معاملہ ہے؟ آپ ہی لوگوں کے خلاف شکایت آئی ہے کہ یہاں میٹنگ چل رہی ہے. تو کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ تو احتجاج کرنے والے تم لوگ. کہاں احتجاج ہمارا حق ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے 25-30 سال سے ہم لوگ کو غلام بنائے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے انگریزوں کی چاکری کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو خود جو ہے احتجاج کرنا چاہیے تھا. ارے روزی روٹی کا معاملہ ہے، روزی روٹی اللہ کے حوالے ہے. انتظامیہ کا معاملہ ہے، انتظامیہ کیا ہے؟ پہلے قومی جو ہے فرائض انجام دیجیے. تو اس طرح سے اس پہ چھا گئے تم. تو بولے کہ نہیں امن و امان ڈسٹرب ہوتا ہے. کہ امن و امان ہم لوگوں سے ڈسٹرب نہیں ہے، حکمرانوں سے ڈسٹرب ہے. ہم لوگ پرامن احتجاج کریں گے، اپنا پروٹیسٹ درج کرائیں گے کہ ہم پر انگریزوں کا قبضہ غلط ہے. کہا کہ پروٹیسٹ آپ لوگ شانتی سے کریں گے؟ وعدہ؟ کہ ہاں وعدہ. کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ چلے گئے بھائی چلو. تو پھر حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ دوستوں میں گئے، پھر اندر روم میں بولے دیکھے سچ بولنے سے کتنا فائدہ ہوا. تو اس طرح سے یہ ہوا. لیکن یہ تھا کہ یہ 18 دسمبر کو جو ہے باہر جو ہے نکل کر کے شہر میں پروٹیسٹ کرنا تھا، لیکن اپنے اسکول میں بھی ہڑتال کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی نہیں آئے گا اسکول، ہڑتال بند. اب اس کے لیے پتا چلا کہ یہ ماحول بنا رہے ہیں، تو پرنسپل صاحب جو ان کو بلا لیے کہ آپ ہی ہیں پورا بشیر صاحب. تو بشیر صاحب جو ہے ان سے بحث ہوئی تو جیت نہیں پائے. تو پھر وہ ڈائریکٹر کے پاس لے گئے، محمود نام کا ایک ڈائریکٹر تھا. تو وہ جو ہے ڈائریکٹر کے پاس لے گئے کہ ان کو سنبھالیے، یہی ہیں جو پورا ہڑتال اسکول بند رکھنا چاہتے ہیں اس روز. اب انگریز جو آفیسر وغیرہ سنے گا تو پھر کیا کہے گا.
تو محمود صاحب نے جو ان کو بہت ڈرایا بھی، پیار بھی کیا، یعنی پیار سے بھی اور سختی سے بھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا جو منصوبہ ہے وہ ہے. انہوں نے بھی چھوڑ دیا کہ دیکھو بیٹا تم دیکھ لو، دونوں طرف کی باتیں، اسکول پہ بھی زد نہیں آنا چاہیے تم لوگوں کی وجہ سے یہ ساری چیزیں. تو اور ان کو دھمکی بھی دیے کہ بیٹا تم ہی آگے آگے ہو، اگر تم نہیں آئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے. انہوں نے طریقہ نکالے کہ سارے ساتھیوں کو کہے، سارے اسکول والوں کو، کہ تم لوگ جو ہے نا ادھر ادھر بکھر جانا، پورا جنگل ونگل یہ وہ فلاں ڈھکا کھیت کھلیان میں چلے جانا، اور اصل ہم کو پکڑیں گے نا تو میں جو ہے چلا جاؤں گا اسکول. اب یہی ہوا، 18 دسمبر کو صبح سویرے جو ہے یہ پہنچ گئے اسکول، جو ٹائمنگ تھے 10 بجے. اب کوئی لڑکا آ ہی نہیں رہا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکے آ ہی نہیں رہے، میں کیا کروں اکیلے. تو ٹیچر بھی کہ جاؤ تم بھی اکیلے کیا کرو گے بیٹھ کے. اس طرح سے جو ہے یہ بچ بھی گئے مینجمنٹ سے، اور ہڑتال بھی ہو گیا پورا. تو اس طرح بھرپور جو ہے یہ جو ہے جوانی کی زندگی گزار رہے تھے، اور پڑھائی بھی کر رہے تھے. تو پڑھائی میں بھی بہت اعلیٰ تھے. آپ سمجھ جائیے کہ یہ پھر جب یہاں سے فارغ ہوئے ہیں، ایگزام وغیرہ ہو گیا ہے، تو پورے اسکول میں فرسٹ آئے، اول آئے دم. اب پورے مصر میں 5واں نمبر آیا ان کا. تو پڑھائی میں بھی بہت تیز تھے. اور پھر جمعرات کو جو ہے محمودیہ بھی چلے جاتے تھے. اب وہاں گھڑی کے جو ہے کام بھی کرتے تھے. اور پھر دوست سے ملنا بہت ضروری تھا، آفندی، احمد آفندی. جب یہاں سے پڑھائی مکمل ہو گئی ہے تو پھر سوال وہی پیدا ہوا کہ اب کیا. تو اب یہاں پر جو ہے پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جو ہے یہ مزید پڑھنا بھی چاہ رہے تھے، لیکن گھر کے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، گھڑی کی دکان اتنی چلتی نہیں تھی. اب یہ ہے کہ وہ بھی زیادہ درس میں لگے رہتے تھے، ان کے والد وغیرہ بھی. تو ان کو جو ہے لیٹر آ گیا کہیں سے پڑھانے کے لیے کہ جائیے آپ ٹیچر بن گئے ہیں تو کوئی دیہات میں جا کے کام کاج سنبھال لیجئے. لیکن ان کے پڑھنے کی بھی خواہش تھی. تو اب پڑھنے کے لیے جو ہے اب یونیورسٹی جانا ہے، قاہرہ یونیورسٹی، ازہر نہیں، قاہرہ یونیورسٹی. اور یا تو پھر معاشی لحاظ سے اگر بہتر کرنا ہے تو ٹیچنگ جوائن کر لیجئے. تو اب یہ سوچتے رہے کیا کرنا ہے. تو ایک ٹیچر تھے ان کے، انہوں نے کہا بیٹا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ جہاد کے مانند ہے، اور جہاد کے برابر ثواب ہے. تو پڑھائی جاری رکھو. تو دیکھیے یہ مشکلات ہیں وہ ہیں. ٹیچر نے کہا کہ دیکھو بیٹا ایسا کرو، تم جا کر کے انٹرنس امتحان دے دو، قاہرہ میں جا کر کے ایگزام دے دو. اس کے بعد اگر وہاں تمہارا داخلہ ہو گیا تو تمہارے پاس آپشن رہے گا، چاہو گے تو ایڈمیشن لوگے، چاہو تو نہیں لوگے. پہلے جا کر کے جو ہے تھوڑا انٹرنس کے ایگزام دے لو تم، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے. تو انہوں کو لگا کہ ٹھیک ہے. تو جا کر کے وہاں جو ہے انٹرنس دیے. تو وہاں جو ہے وہاں عمر کا وہی مسئلہ پھر آیا. 19 سال چاہیے تھے یونیورسٹی کے لیے، لیکن 18.5 سال. اور تھوڑا ناٹکت کی بھی تھے، تو پھر ٹیچر لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، ارے یہ شعبہ اعلیٰ ہے، شعبہ ثانوی ادھر ہے، ادھر جائیے آپ. ارے میں شعبہ اعلیٰ کے لیے آیا. اس طرح سے جو ہے بالآخر ان کو دل ہو گیا کہ نہیں پڑھائی کرتے ہیں. تو اس طرح سے سمجھ جائیے کہ 18.5 سال کی عمر میں یہ پھر جو ہے دارالعلوم قاہرہ چلے گا. قاہرہ جو ہے مصر کی راجدھانی ہے. یہاں پر سمجھ جائیے کہ ایم اے وغیرہ کی جو ہے ڈگری لیں گے، اور یہ سمجھ جائیے کہ 3 سال رہیں گے. اور اس کے بعد جو ہے 3 سال کی فراغت کے بعد جو ہے پھر ان کو جو ٹیچنگ کی جاب ملے گی، اور ان کا اپوائنٹمنٹ ہوگا اسماعیلیہ میں. اسماعیلیہ میں پھر جو ہے 1 سال کے بعد، یعنی 1927 میں وہاں اسماعیلیہ آئیں گے، اور 1 سال کے بعد 1928 میں اخوان المسلمین کا قیام ہوگا. وہ بھی انسیڈنٹل ہو جائے گا، ایکسیڈنٹل ہو جائے گا. تو وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. پہلے کوشش کروں گا کہ دارالعلوم میں جو 2-3 سال گزرے ہیں اس میں کیا ان کی ایکٹیویٹیز تھی، اور اس کے بعد یہ اخوان المسلمین کا قیام کیسے عمل میں آیا ہے اچانک. تو دیکھیے گا پوری دنیا میں جو ہے وہ تحریک چھا گئی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں